ویلکم بیک. بات کر رہے ہیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے. مولانا صاحب، یہ جو کیا یہ بات درست ہے کہ آپ نے امریکیوں کو بھی ثالثی کی پیشکش کی تھی، اور یہ کب کی بات ہے اور کس حیثیت میں ہوئی تھی یہ پیشکش؟ عباس صاحب، مجھے آپ کی میڈیا سے ہمیشہ یہ شکوہ رہتا ہے کہ جو چیزیں میں منظر عام پہ کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں، لیکن جس زمانے میں آپ سوال کرتے ہیں تو اس طرح تاثر دیتے ہیں جیسے آج کوئی نیا انکشاف ہو رہا ہے. ہم لوگوں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ ہم افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل کے حامی ہیں. ہم پاکستان کے اندر تنازعات کے سیاسی حل کے حامی ہیں، اور نہ بین الاقوامی سطح پر عسکری مہم جوئی اور فوجی قوت کا استعمال مسئلے کا حل ثابت ہوا، نہ پاکستان کے اندر فوجی آپریشن کے ذریعے سے مسئلے کا حل ہم تلاش کر سکے. تو ایک سیاسی حل دنیا میں رہ جاتا ہے جس کو ہم ہمیشہ پکارتے چلے آ رہے ہیں، چاہے یہ امریکیوں کے ساتھ ہماری بات چیت ہو، چاہے برطانیہ کے ساتھ ہماری بات چیت ہو، چاہے فرانس کے ساتھ ہو، چاہے مغرب کے کسی اور ملک کے ساتھ ہو، چاہے عرب دنیا کے ممالک کے ساتھ ہو، اسلامک فورم پر ہو، پارلیمنٹ میں ہو، عوامی فورم پر ہو. ہم نے ہر محاذ پر یہی بات کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہمارے لیے ماحول پیدا کر دیا جائے جو کہ نہیں ہے کہ ہم اس حوالے سے کوئی کردار ادا کر سکیں، تو یہ کون سا فورم ہے کہ جس پر ہم نے یہ بات نہ کہی ہو، اور آپ صرف امریکیوں کے حوالے سے جیسے کوئی ایک نیا انکشاف کر رہے ہیں. مولانا یہ بتائیں کہ جیسے ریمنڈ ڈیوس کا جب واقعہ تھا اس میں بھی یہ ساری چیزیں سامنے آئی تھی. نظر ثانی کی جب ہم بات کرتے ہیں، پالیسی امریکہ کے ساتھ یا پوری دنیا کے ساتھ جو پالیسی اپنی خارجہ پالیسی کی نظر ثانی کی بات کرتے ہیں، تو اس کا نہج کیا ہو، کس نہج پہ ہونی چاہیے ہماری خارجہ پالیسی امریکہ کے ساتھ بھی؟ کیونکہ سعودی عرب کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں سامنے آئی ہیں، کہ ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے بھی باتیں سامنے آئی تھیں کہ شاید دیت کی جو رقم ہے وہ سعودی عرب سے آئی تھی، حالانکہ انہوں نے تردید کی ہے، لیکن یہ باتیں کیونکہ اب تک نہیں پتہ چلا دیت کے حوالے سے. تو نظر ثانی کی جب ہم بات کرتے ہیں، اپنی خارجہ پالیسی کی جب بات کرتے ہیں، وہ ہونی کیا چاہیے؟ دیکھیے، جب ہم واقعات کے پیچھے جائیں گے تو اگر عافیہ صدیقی کا واقعہ سامنے آتا ہے، اگر کہیں پر کسی جرگے پر قبائلی علاقوں میں ڈرون حملہ ہوتا ہے، کہیں پر پاکستان کے جو سیکورٹی فورسز ہیں ان پر کوئی میزائل آ کر گرتا ہے، کبھی ایک واقعہ ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے ہو جاتا ہے، کبھی اس طرح کے، تو اس طرح کے واقعات میں تو ہم وزیر اعظم سے لے کر اور صدر مملکت سے لے کر عام شہری تک سب کے سب اینٹی امریکن بن جاتے ہیں، اور سب لوگ اپنے ملک اور قوم اور مملکت کی سرزمین کی بات کرتے ہیں. لیکن یہ سارے واقعات کس پالیسی کی کھوک سے جنم پاتے ہیں؟ ہم کیوں اس پالیسی پہ بات نہیں کر رہے ہیں تاکہ یہ تمام واقعات کور ہو سکیں؟ اب ہر واقعے کی تفتیشی کام تو میرا نہیں ہے کہ میں تفتیش میں ہوں. میں نے تو پارلیمنٹ میں بھی کہا کہ ریمنڈ ڈیوس کوئی مبہم آدمی نہیں ہے، اس کا پاسپورٹ ہے، اس کے پاسپورٹ کا سٹیٹس ہے، اس کے اوپر ویزا ہے، اس کے ویزے کا سٹیٹس ہے، اور اس کے بارے میں جو معلومات قوم کو فراہم کی گئی اس کا تعلق تو مقتولین کے ورثاء کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق تو ریاست کے ساتھ ہے. تو اگر ایک مقتول کے وارث نے اس کو معاف کر دیا تو یہ ان کا معاملہ ہوا، لیکن ریاست کی جو توہین اور بے عزتی ہوئی ہے اور اس کے قانون کی جو خلاف ورزی ہوئی ہے اس پر ریاست نے کیا ایکشن لیا ہے؟ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں مظہر عباس صاحب کہ اس پر ہم لوگوں نے کبھی بھی قومی سطح پر سوچا نہیں ہے. ہمیں قومی حوالے سے سوچنا پڑے گا، اور ایک دفعہ یہ تسلیم کر لیا گیا کہ ماضی کی پالیسیاں غلط ہیں تو اب ہم اس سٹیج پر آ گئے ہیں کہ ہم نظر ثانی کی بات کریں. اور نظر ثانی میں ہم واضح کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ پارٹنرشپ کا جتنا بھی آپ اس کو لمبا عرصہ دیں گے، مزید ہم الجھتے چلے جائیں گے، مزید ہم مشکلات میں چلے جائیں گے، اور جو چیزیں آپ قوم سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ سامنے آتی رہتی ہیں، اور جب وہ سامنے آتی ہیں تو پھر اس کا رد عمل بھی سامنے آتا ہے. لہٰذا تمام کارڈ کھول کر قوم کے سامنے رکھنے چاہیے، اور کوئی کارڈ چھپانا نہیں چاہیے. ہمارا مستقبل ایک ہے، ہمارا فائدہ اور نقصان ایک ہے. ہم ایک ملک اور ایک چھت کے نیچے مل کر زندگی گزار رہے ہیں. اگر اس گھر کو آگ لگتی ہے ہم سب کو آگ لگتی ہے. لہٰذا یہاں پر ہم پارٹی پالیٹکس کریں یا ہم کسی دوسرے پر الزام لگا کر سیاست کریں، نہیں، ہمیں قومی یکجہتی کی طرف جانا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں اور رفتہ رفتہ قوم اور فوج کے درمیان فاصلے پیدا ہو رہے ہیں، یہاں فوج کو
تنہائی سے نکالنے کی ضرورت ہے اور ایک قومی یکجہتی کی ضرورت ہے جس کی طرف مولانا جو آپ نے بات کی وہ درست صحیح، لیکن جب ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم بعض معاملات میں بالکل جذباتی شاید ہو جاتے ہیں۔ ایک تو بنیادی بات یہ کہ اس کو تسلیم کیا جائے کہ جو پچھلی پالیسی تھی، 10 سال پرانی پالیسی تھی، وہ غلط پالیسی تھی اور اس پالیسی پہ نظر ثانی ہونی چاہیے۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ نظر ثانی کیا ہونی چاہیے، یعنی امریکہ سے تعلقات کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ کیا امریکہ یہاں سے یا افغانستان سے وڈرا کر جائے گا، یہاں سے بالکل ہم اس کو روک دیں گے، ہم اس وار کا حصہ نہیں بنیں گے، تو کیا جو باقی اندرونی صورتحال ہے وہ بہتر ہو جائے گی؟ دیکھیے، اس میں ایک جو بنیادی چیز ہے کہ 10 سال سے جو پالیسیاں اس ملک اور اس خطے کے اندر موجود ہیں، یہ ہر عام آدمی کو یہ تاثر دے رہا ہے اور اس کے ذہن پر یہ بات سوار ہے کہ ہم ایک غلام قوم ہیں۔ ہمیں ان پالیسیوں کی طرف جانا چاہیے کہ جہاں ہمیں آزادی کا احساس ہو۔ صرف یوم آزادی منانے سے قوم آزاد نہیں ہوتی، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کسی بالاتر قوت کی جو سیاسی بالادستی ہے اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ ہمارے خطے کی معیشت پر جو اس کے اثرات ہیں، ہماری تجارت پر، ہماری آزادی پر، ہمارے وسائل پر جو ان کا ایک تسلط چلا آ رہا ہے اور ہم اس کے بغیر فیصلے نہیں کر سکتے ہیں، خطے کے مفادات پر جو ان کا قبضہ ہوتا چلا جا رہا ہے، وسط ایشیا سے لے کر جنوب ایشیا اور مشرقی ایشیا تک کی اس پوری پٹی کے جو ہمارے مفادات ہیں، سیاسی ہوں، معاشی ہوں، اقتصادی ہوں، تجارتی ہوں، تہذیبی ہوں، تمدنی ہوں، اس حوالے سے جو بین الاقوامی دباؤ ہے، ہم دنیا کے ساتھ دشمنی میں نہیں پڑنا چاہتے، ہم امریکہ سے کوئی جنگ نہیں چاہتے، لیکن برابری کی بنیاد پر احترام کا ایک ایسا تعلق چاہتے ہیں کہ جس میں دوستی کا تاثر ابھرے، آقا اور غلام کا تصور نہ ابھرے۔ ایک بریک کے بعد میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔